دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص جس کا نام وسیم رضوی تھا لیکن اب وہ جتیندر نارائن تیاگی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، اس بارے میں آپ حضرات کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ دوستو، کسی گاؤں میں مسجد کا امام تھا۔ فجر کی اذان دی اور کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی امام صاحب کو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے سب لوگ کھڑے ہیں اور امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے نماز پڑھائے۔ اب انہیں ٹینشن یہ ہوئی کہ امام صاحب کو معلوم تھا کہ نیند کا غلبہ آ جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اگر وضو کرنے جاؤں گا تو یہ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یار کیسا امام صاحب ہے، ابھی جماعت کا ٹائم ہونے لگا ہے اور ابھی اس کو وضو یاد آ رہا ہے۔ اسی شرما شرمی میں اور گھبراہٹ کے عالم میں امام صاحب نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا کے جب گھر جانے لگے تو ان کو بڑا ٹینشن ہوا کہ یار آج میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آئے گا، یا کوئی پتھر آئیں گے، یا کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی، یا کوئی گاڑی آ کے لگ جائے گی اور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوگا۔ خیر اسی کشمکش میں گھر گئے، رات ہوئی، سو گئے۔ صبح پھر سے مسجد میں آئے، پھر فجر کی اذان دی اور اس بار جان بوجھ کر سو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یار اگلی دفعہ تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر سے سو گئے۔ آنکھ کھلی پھر اٹھ کے ویسے ہی نماز پڑھا دی۔ لیکن اس بار نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب بڑے ٹینشن میں تھے کہ یار پچھلی دفعہ تو میں نے یہ حرکت انجانے میں کی تھی، لیکن اس بار تو میں نے جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے۔ اب تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا کہ میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ امام صاحب ڈر کے مارے کانپتے رہے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار تو میں بہت بڑا گناہ کر دیا جان بوجھ کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر بہت بڑا اور خطرناک عذاب آئے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اسی کشمکش کے عالم میں امام صاحب گھر پہنچے اور بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو امام صاحب پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار سردی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا اور کون صبح صبح نہائیں، اور ویسے بھی میں نے بغیر وضو کے تو نمازیں پڑھائی ہے، آج بغیر غسل کے بھی پڑھا کے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں پہنچا اور بغیر غسل کے نماز پڑھا دی۔ اب جب نماز پڑھا رہا تھا تب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو میں نے گناہ کی انتہا کر دی، تو مجھ پر اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور عذاب آ کے رہے گا۔ لیکن جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوا اور اس پہ کوئی عذاب نہ آیا تو اس نے سوچا کہ یار توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ جب مجھ پر کوئی عذاب ہی نہیں آیا، میں نے اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے، اس کا مطلب دین اسلام کچھ ہے ہی نہیں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے سب سے پہلا کام کیا، اس نے دین اسلام سے اپنا نام باہر کر دیا، وہ ناستک ہو گیا۔ جب یہ بات پاس کے گاؤں والوں کو پتہ چلی تو وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یار آپ تو مسجد کے امام تھے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دین اسلام سے اپنا نام ہی نکال دیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ایک بار بغیر غسل کے نماز پڑھائی، بغیر وضو کے نماز پڑھائی، لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا ہے تو توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، بلا وجہ بس ایسی بات ہے، اس لیے میں اپنا نام دین اسلام سے نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ کوئی عذاب نہیں آیا؟ تو اس نے بولا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ عذاب کم ہے کہ اللہ پاک نے تم کو اپنے دین سے ہی باہر کر دیا؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی ٹانگ ٹوٹتی، ہاتھ ٹوٹتا، تو تم پر کوئی چھوٹا عذاب ہوتا،
لیکن یہ کیا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے پیارے نبی کی امتی ہونے سے، روزوں سے، نمازوں سے، جنت سے، ہر چیز سے دور کر دیا۔ یہ کیا چھوٹا عذاب ہے؟ تو دوستو، کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہلاتا تھا، انہوں نے دین اسلام یعنی اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا جائے کہ دنیا اور آخرت کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کو بدلنے اور اس کے اندر خرد برد کرنے کی کوشش کی، بلکہ قرآن مقدس کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور یہ قرآن مقدس کو بدلنے کی بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی بدل دیا اور اس کو اپنے دین سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو دوستو، اس بات سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو سبق لینی چاہیے اور اپنا دین اور اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا نہ کہے، بلکہ دوسرے کے مذہب کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ اگر آپ دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو وہ بھی آپ کے مذہب کے بارے میں برا بھلا کہے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔